نے جو باتیں کی اس بارے میں گورنمنٹ کی سائٹ سے بھی اپنا موقف پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات جو میں ان کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ان کے دور میں بھی ایسے ظلم و زیادتیاں ہوتی تھیں، مگر اس فلور پہ اپوزیشن کو بولنے نہیں دیا جاتا تھا۔ آپ نے آج ان کو موقع دیا ہے اور ہمارے تمام ممبران نے خاموشی سے ان کی تمام باتیں سنی ہیں، چاہے وہ سچ تھا یا وہ جھوٹ تھا، ہم نے ساری ان کی باتیں اور ان کا موقف سنا ہے۔ اور دوسری بات، یہاں پہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی کل ہمارا وقت آئے گا اور ہمیں ڈراتے ہیں، تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ سب خاردار اور یہ سخت حالات مشرف دور سے لے کے ان کے دور میں سب بھگتے ہیں، اس لیے ہمیں اس سے نہ ڈرائیں۔ مگر میں یہاں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہوئی ہے یا کوئی کسی قسم کی ایسی چیز جو یہاں پہ بات کر رہے تھے، تو ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، پولیٹیکل ورکر ہیں، ہم نے پولیٹیکل ورکر ہونے کا اور سیاسی جدوجہد کرنے والے کارکن ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ آج بھی ان کی تلخ باتیں سنی ہیں، ان کا سچ بھی سنا، ان کا جھوٹ بھی سنا، اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ کل کو یہ یہاں پہ کچھ لوگ فرما رہے تھے کہ جی گھر گرا دیے، گھر توڑ دیے، تو میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ ان کے دور میں ہمارے بہت سے ممبران کے گھروں کو گرایا گیا، ان کے دفتروں کو گرایا گیا، جا کے بغیر بتائے وہاں پہ کرینے لے کے آپریشنز کیے گئے اور ان کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، گرایا گیا، مگر یہاں پہ ہمارے ان ممبران کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، تو ظلم اور زیادتی ہم نے ان کا لیڈر جو قیدی نمبر 804 ہے، جس طرح وہ جیل میں زندگی گزار رہا ہے، جہاں پہ اس کو دیسی گھی میں دیسی مرغیاں اور پتہ نہیں کیا کیا گوشت اور کھابے اور اس کے علاوہ ایکسرسائز اور ساری فیسلٹیز اس کو اویلیبل ہیں۔ ہماری لیڈرشپ نے آج تک کبھی منہ پہ ایسے ہاتھ پھیر کے یہ نہیں کہا ہم اس کا پنکھا بند کر دیں گے، ہم اس کا اے سی اتار دیں گے، ہم اس کی بجلی بند کر دیں گے، جو یہ اپنے دور میں کرتے تھے سیاسی لوگوں کے ساتھ۔ اس وقت ان کو خیال نہیں آیا میاں محمد نواز شریف جو پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، سب سے بڑے قائد ہیں، یہ وزیر اعظم کا منصب بھی جن کے سامنے چھوٹا ہے، وہ اس سے بھی پاکستان کے ایک اسٹیٹس مین ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں انہوں نے اپنے دور میں کی، ان کی میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو کیا، حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ کیا، ہماری چیف منسٹر ہماری بہن مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ جو یہ جیلوں میں کرتے رہے، میں کس کا نام لوں، ہمارے لیڈروں کو سب کو جیلوں میں انہوں نے ڈالا ہوا تھا۔ احسن اقبال صاحب تھے، رانا ثناء اللہ صاحب تھے، سعد رفیق صاحب تھے، سلمان رفیق صاحب تھے، اور سینکڑوں ہمارے ورکرز تھے جن کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہوئیں، مگر ہمیں تو بولنے کا موقع بھی نہیں دیا جاتا تھا یہاں پہ۔ اور اس وقت کے جو اسپیکر صاحب آپ کی جگہ پہ یہاں بیٹھتے تھے، پرویز الہی صاحب، ہم جب وہاں سے کھڑے ہوتے تھے تو منہ اس طرف کر لیتے تھے، ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا۔ آج ان کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ یہ بات کریں، اپنا موقف یہاں پہ بیان کریں جو انہوں نے کیا۔ تو میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ان کے گریوینسز ہیں بالکل ہم اس کو دیکھیں گے، اور یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پولیس نے پیسے لے کے جیسے کہہ رہے ہیں کہ چھوڑا ہے، اس کو ہم سیریسلی ٹیک اپ کریں گے۔ اور دوسری ایک بات اور بھی میں کہنا چاہوں گا، امید کرتا ہوں کہ ان تک میری بات پہنچے۔ ان میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے؟ ان میں اور ہمارے میں فرق یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، ہم پولیٹیکل سٹرگل کرتے ہیں، ہم نے ان کے دور میں بھی، مشرف کے دور میں بھی پولیٹیکل سٹرگل کر کے جمہوریت کی بحالی کے لیے اور جمہوریت کے لیے کام کیا، اور ان لوگوں نے 9 مئی ہم نے نہیں کیا۔ 9 مئی اس پاکستان کا ایک سیاہ دن ہے۔ یہ 8 فروری کو سیاہ دن کہتے ہیں، نہیں، 8 فروری ایک سیاہ دن نہیں ہے۔ 8 فروری تو اس ملک کے لوگوں کی خوشحالی، راحت کا، اور اس ملک کے لوگوں کی ترقی و خوشحالی کا دن ہے، جس دن اصل حقیقی قیادت کامیاب ہو کے ان ایوانوں میں آئی تھی۔ اور وہ 2018 میں RTS بٹھا کے جن لوگوں کو ہمارے پہ مسلط کیا اور جنہوں نے اس ملک کا دیوالیہ نکال دیا، اس قیدی نمبر 804 اور اس کی ٹیم نے، اور یہاں پنجاب میں بزدار جیسے لوگوں کو بٹھا کے
کرپشن کے انبار لگا دیے. آج اگر پولیس میں کرپشن ہے، آج اگر پولیس اور ایڈمنسٹریشن ان سے پیسے لیتی ہے، کرپشن کر رہی ہے، تو وہ اسی کی وجہ سے ہے. انہوں نے وہ دور شروع کیا تھا. اس سے پہلے پنجاب میں اس طرح نہیں ہوتا تھا. شہباز شریف صاحب کے دور میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، ہماری پولیس کرپٹ نہیں تھی، ہماری پولیس جو ہے ایڈمنسٹریشن اس طرح کرپٹ نہیں تھی. میں ان کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو پچھلے 6 سال کا انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس کی وجہ سے ہماری پولیس اور ایڈمنسٹریشن میں کرپشن آئی ہے، انشاءاللہ تعالی ہمیں تھوڑا اور ٹائم لگے گا، ہم اس کا خاتمہ کریں گے اور ان کی جو شکایت ہے اس کا بھی ازالہ کریں گے. دوسری چیز میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ پرامن احتجاج سے انہیں کوئی نہیں روکتا. پرامن احتجاج کریں، ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاست میں پرامن احتجاج سے کوئی کسی کو نہیں روکتا جناب اسپیکر. بٹ آپ یہ دیکھیں کہ 9 مئی کو جو انہوں نے اس ملک پہ، اس ریاست پہ حملہ کیا، جس طرح انہوں نے جو ہے ہماری فوجی عسکری تنصیبات پہ حملے کیے، ہمارے جو شہداء کی نشانیوں پہ حملے کیے، مجھے یہ بتائیں کیا کوئی محب وطن پاکستانی اس طرح کرتا ہے؟ اپنے ملک کو جلاتے ہیں، اپنے ملک کو آگ لگاتے ہیں، اپنے ملک کی جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان پہ حملے کرتے ہیں، ہمارے لوگوں پہ حملے کرتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جناب اسپیکر. اور پھر اس کے بعد پچھلے 6 ماہ میں انہوں نے 3 دفعہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کی ہے، ایسے جیسے کوئی کسی اور ملک کی کوئی فورس جو ہے وہ اسلام آباد پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ خود بتائیں. پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں. کیا ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے عمران خان کے دور میں؟ ہمارے پاس ان سے زیادہ فورس تھی، ہم یہ سب کچھ کر سکتے تھے، مگر ہم نے نہیں کیا. ہم نے اپنی پولیٹیکل سٹرگل چلائی. اس طرح نہیں کیا کہ اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے، پوری KPK حکومت آ رہی ہے. اور یہ اس سارے چیزوں میں یہ لوگ شامل ہیں. اگر یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ ایک چیز فائنلائز کریں کہ یہ پرامن احتجاج کریں گے، ہم ان کو احتجاج کا موقع دیتے ہیں، ہم ان کو احتجاج کی جگہ بھی دیتے ہیں. یہ جلسہ کریں، جلوس کریں، مگر پرامن ہوگا. ان کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے، 9 مئی اور 26 نومبر کا، کہ ان کو کون اجازت دے. ان کو اجازت دے دیں تو یہ اس کے بعد وہی کریں گے جو انہوں نے 9 مئی اور 26 نومبر کو کیا. اس ملک کے اوپر جس طرح حملے کیے، آگیں لگائیں، توڑ پھوڑ کی. پتہ نہیں کس طرح کے یہ ان کا ذہن ہے. اپنے ہی ملک کو توڑتے ہو، پھوڑتے ہو، آگیں لگاتے ہو، نوجوانوں کے ہاتھوں میں جو ہے پیٹرول بم دیتے ہو، ڈنڈے دیتے ہو، پھر اسلحہ لے کے نکلتے ہو. یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اس طرح پرامن احتجاج نہیں ہوتے. ہم نے بھی بہت احتجاج کی ہیں. ہم تو کبھی کوئی کیلوں والے ڈنڈے، پیٹرول بمز اور اس طرح کی چیزیں لے کے نہیں نکلے. اور یہ ہمیں بالکل، میں آخر پہ پھر کہوں گا کہ یہ شورٹی دیں، یہ پرامن رہیں گے. ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، اپنی ان چیزوں کو ٹھیک کریں. اور آپ نے آج بھی نوٹ کیا کہ آج بھی ان کے ممبران جو ہیں وہ یہاں پہ ان کا رویہ جو تھا وہ اس طرح کا تھا کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم یہ کر دیں گے. تو اس طرح تو پھر آنے والے دور میں ہم نے گورنمنٹ کو چلانا ہے. لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا ایک حکومت کی ذمہ داری ہے، پولیس اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی ذمہ داری ہے. پھر ہم تو نہیں اجازت دے سکتے ان کو احتجاج کرنے کی. انلیس اینڈ ادروائز یہ ہمیں کہیں کہ آپ ہم احتجاج کریں گے اور وہاں پہ ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور ایک کسی قسم کی کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی. اس طرح کی شورٹی دیں، اپنا ایک کانفیڈنس بحال کریں پاکستان کے لوگوں پہ بھی، اور جو گورنمنٹ اور ریاست ہے اس کے اوپر بھی. تو ان کو اجازت بالکل ملے گی احتجاج کرنے کی. پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے انہیں کوئی نہیں روکتا. تو جناب والا میں یہی چند گزارشات کرنا چاہوں گا. اور آخر پہ میں یہی کہوں گا کہ آپ مجھے یہ سیشن ہمارا 4-5 دن کا ہے، اس میں جو انہوں نے جو یہ بتایا ہے کہ پولیس پیسے لیتی ہے اور ان کو پیسے لے کے ان کے لوگوں کو چھوڑا گیا ہے، اس کے اوپر میں IG سے اور جو ہمارے
تمام ضلعوں کے تمام ڈویژنز کے اور ضلعوں کے آر پی اوز ہیں، ان سے ہم اس میٹر کو ٹیک اپ کریں گے. میں انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ کو اس پہ اسی فلور پہ آپ کو اس پہ رپورٹ بھی دوں گا، اور ہم جو بھی ان کی کسی کی کوئی چیزیں وغیرہ اگر پولیس اٹھا کے لے گئی ہے، جیسے انہوں نے اپنی گنز اور ان کی اگر ہمیں ڈیٹیل دیں، ہم ان کو وہ بھی ریکور کرائیں گے. اور جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کے حوالے سے تو یہی ہے کہ ان کا موقف کچھ اور ہے، ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے انہوں نے خود ایسا کیا ہے، تو اس لیے اب اس پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے. مگر اس کا ان کو میں نے ان کے دور کا بتا دیا کہ جب گرا ہی دیا جاتا تھا، یعنی ہمارے لوگوں کے گھر اور دفتر گرا دیے جاتے تھے کرینے لا کے، ہم نے ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا. تو یہی میری چند گزارشات ہیں. امید کرتا ہوں کہ ہمارے ممبران جو ہیں وہ وہاں سن رہے ہوں گے بیٹھے ہوئے، اور